السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں لاہور ایک مختصر سے وزٹ پر آیا تھا. تو یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، دوست کیا ہمارے برخوردار ہیں، ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، عرفان ملک صاحب. اور ان سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. ان کی فیملی بہاولپور میں ہی سیٹلڈ ہے اور یہ لاہور میں ہیں آج کل. اور یہ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کو بھی بتائیں گے. اور میں ان کے دفتر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. اور عرفان، جب میں آپ کی، چونکہ میں بہت عرصے سے آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کی اپنی ایک کہانی ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے رول ماڈل کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں کہ میں تو یہ ویژن لے کے گیا ہوں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، میرا تو فیملی بیک گراؤنڈ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، میری ایجوکیشن سپورٹ نہیں کرتی. تو میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات نہ پسند ہو، لیکن میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ اپنی سٹوری تھوڑی سی شیئر کریں ان بچوں کے ساتھ تاکہ اس کو وہ رول ماڈل کر سکیں. دیکھیے، مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں ایک چھوٹے سے شہر بہاولپور سے ہوں، اور میں نے اپنا سٹارٹ آفس بوائے کمپیوٹر ٹائپسٹ سے کیا. اور اس کے دوران میں نے بہت سے لیبوریس کام کیے، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں کوئی فارمل ایجوکیشن انوالو نہیں تھی، کوئی مینٹور انوالو نہیں تھا. اب آئی ڈو ہیو مینٹور، لیکن یہاں تک پہنچتے وقت کوئی مینٹور نہیں تھا. میں کسی فارمل یونیورسٹی میں نہیں جا سکا، ورچوئل یونیورسٹی سے میں پڑھا، وہ بھی سی ای او بننے کے بعد جا کے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. تو صرف ایک چیز تھی، کچھ کرنے کی لگن تھی اور سیکھنے کا جذبہ تھا. اینڈ آئی آلویز سے کہ اگر آپ کے اندر سیکھنے کی بھوک ہے، آپ پوری انٹینسٹی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو، تو پوری کائنات مل کے آپ کو سکھانے میں لگ جاتی ہے. تو دیر واز نو اسپورٹ، دیر واز نو فارمل ایجوکیشن، دیر واز نو منی، دیر واز نو ہوم، کچھ نہیں تھا. تو اسی شہر میں گاڑیاں صاف کر کے، اسی شہر میں آفس بوائے لگ کے، اسی شہر میں سافٹ ویئر انٹرن لگ کے، اینڈ ٹوڈے آئی ایم دا سی ای او آف ملٹی نیشنل کمپنی ان دس سٹی. تو یہ مختصر سی ایک اسٹوری ہے، لیکن اس کا میسج میں کیا دینا چاہتا ہوں بچوں کو کہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہ دو، پرفیکٹ حالات ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. خدا سے مانگنا ہے، وہ دینے والا ہے. ڈھیر سارا مانگو، اور پھر اس طرح سے مانگو کہ یقین کے ساتھ مانگو، اور پھر ڈھیر ساری محنت کرو، صبر کے ساتھ ضرور آپ کو ملے گا. جلد بازی میں کسی کی زندگی بنانے کی خاطر اپنی زندگی برباد نہ کریں. تو آپ سب کے اندر اللہ نے بہت پوٹینشیل رکھا ہے. بہت اچھا، ماشاء اللہ. دیکھیے نا، ایک بڑی زبردست ایک کہانی ہے. اور اس کہانی سے ہمیں ایک وہی بات جو بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے کہ جب آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوتا ہے بہت اونچے لیول کے اوپر، تو کوئی بھی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا ایک بوم شروع ہونے والا ہے، اور پہلے تو اس کا صرف نوائس لیول تھا، اب وہ فیکچول ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والی ہے. وہ لوگ جو آئی ٹی سے متعلق ہیں ان کی زندگیوں میں تو تبدیلی آنے والی ہی ہے، مگر وہ شخص جس کی گوشت کی دکان ہے، جو دھوبی ہے، جو طالب علم ہے، جو گھر میں ایک ہاؤس وائف بیٹھی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی اب اس کو بھی انوالو کرنے والی ہے پوری زندگی کے اندر. اچھا، یہ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد ہوگا یا 20 سال بعد. یہ ہر آنے والا نیا دن ٹیکنالوجی میں ایک نئے انقلاب کو لانے کا باعث بن رہا ہے. اس لیے اب ہم سب کو، ہماری حکومتوں کو، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، سول سوسائٹی کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ ٹیک سے تعلق رکھتے ہیں اور آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بہت جلدی اپنے سارے سکل سیٹس کو ریوائز کرنا پڑے گا، اور سکل سیٹ کو ریوائز کر کے نئی لہج کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اچھا، میں تھوڑی سی تمہید اس لیے لمبی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ٹیکنالوجی کے ذریعے پیسہ کمانے کا ایک موقع سمجھ میں آیا ہے، اور لوگوں نے فری لانسنگ کے ذریعے پیسہ کمانا، ای کامرس کے ذریعے پیسہ کمانا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی آئی ٹی سکل کو بیچ کر، آؤٹ سورس کر کے پیسہ کمانا سیکھا ہے، تو تمام نوجوان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ بھئی ہمیں بھی کوئی ٹیکنیک اس طرح سے پتہ چلے کہ ہم کمانا شروع کر دیں. اچھا، اس سلسلے میں چونکہ میرا تو کوئی اپنا تجربہ نہیں ہے، مجھے جب بھی کوئی دوست ملتے تھے جو اس بارے میں کوئی بھی بات کرنا چاہتے تھے، تو میں ان کو ضرور اپنے اس چینل اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کا متعارف کراتا تھا. لیکن اب جب عرفان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سکلز کے اندر بچوں کو پھنسا دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے غلام ملک کے اندر آپ تھوڑی سی تعلیم دے کر بچوں کو نوکر لگوا دیں، جبکہ آقا کوئی اور رہے.
تو یہ ایک زبردست بات تھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے اس وزٹ میں اس موقع کو مس نہ کروں اور جتنے بھی نوجوان اس بات کو سن سکتے ہیں وہ اس بات کو سنیں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ انہیں اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کرنا ہے. کہ اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ، وہ یہ ہے کہ ٹرولی بچوں کو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس پہ لگایا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی پہ لگایا جا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ آپ اتنا کر کے 1 لاکھ کما لیں گے، 50,000 کما لیں گے، 60,000 کما لیں گے، جبکہ یہ سوچا نہیں جا رہا کہ ان 60,000 میں 1 لاکھ میں کیا اس بچے کی گروتھ ہو رہی ہے؟ کیا وہ 2 سال اس ٹیکنالوجی میں اپنی زندگی کے 4 سال لگا کے کیا وہ 5 لاکھ تک 4 لاکھ تک پہنچ پائے گا؟ کیا وہ اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر پائے گا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچ رہا. اس وقت بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کو، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو اگنور کر کے چھوٹی چھوٹی ٹیک جو سیچوریٹ ہو گئی ہیں، جن کی ڈیمانڈ ختم ہوتی جا رہی ہے، ان میں ہم لوگ بھرتے جا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہونے والا ہے کہ بچے 4 سال 5 سال ویسٹ کرنے کے بعد اس وقت زندگی بھی گزر چکی ہوتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ چکی ہوتی ہیں اور رسک فیکٹ لینے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، تب بچے کے لیے کوئی نہیں ہوتے، سے ڈیڈ لاک میں آ جائے گا. جب ہماری جنریشن نئی ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہی ایونچولی، تو پھر فیئر یہ ہے کہ ایز اے قوم ہم کہاں جائیں گے اور ایز اے امت مسلمہ ہم کہاں جائیں گے. دیٹس دا میجر کنسرن جو ہمیں ادھر ایڈریس کرنا ہے آج. اور میں اسی بات پہ ہم لوگ زور دینا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو کوئی بھی بچہ، ایون نان ٹیکنیکل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. تو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیجیے گا کہ جن ٹیکنالوجیز کو آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ٹرم ہے IBAC، IBAC. آئی کا مطلب ہے جی آئی او ٹی، جس میں ہمارے ہارڈ ویئر ڈیوائسز آ جاتے ہیں. بی سے ہے بلاک چین، اے سے ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سی سے ہے سائبر سیکیورٹی. میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں گا کہ آپ انسان کو دیکھیں، انسان کن خوبیوں پہ چلتا ہے؟ محسوس کرنا، انفارمیشن سٹور کرنا، انفارمیشن پروسیس کرنا اور انفارمیشن کو سیکیور کرنا. ان چیزوں پہ انسان چلتا ہے. تو آئی او ٹی کیا کرتی ہے؟ آئی او ٹی آپ کو سینسنگ پاور دیتی ہے، جسے ہم سینسرز کہتے ہیں. بلاک چین کیا دیتی ہے؟ ڈیٹا کو پرائیویسی اور سٹوریج دیتی ہے. جبکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا دیتی ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے اور سائبر سیکیورٹی آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہوگی جو ان 4 چیزوں کے بغیر چلے گی یا ان 4 چیزوں سے کم چلے گی. تو یہ ہے ہماری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور ان کے اندر بے پناہ آپشنز ہیں ہیں اینڈ نان ٹیکنیکل لوگوں کے لیے، ایون ڈاکٹرز کے لیے، ایون ان بچوں کے لیے جو میٹرک سے نکل رہے ہیں. ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کینوا سے سٹارٹ ہوتی ہو، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایکسل شیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہو، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو PDF سے سٹارٹ ہوتی ہے، بہت چھوٹے اسکل سیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. ایک ورڈ ٹرم یاد رکھیے گا، IBAC. یہ احمد بنافہ ہیں جو اسٹینفورڈ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہے IBAC. یہ 4 ٹیکنالوجیز ہیں جن میں ہر لہٰذا یہ ہے کہ جو ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ IT کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ تھم نیل بنا لوں گا، کوئی پوسٹرز بنا لوں گا تو میں اس کو بنا کے کچھ پیسے کما لوں گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ IT کی ٹرمینالوجی میں ان کو الف بے پے تے آتی ہے یا ABCD آتی ہے، لیکن اصل الف بے پے نہیں ہے، بلکہ پورے سینٹینسز، بلکہ پورے ایسیز ہیں. اور وہ جو پورے ایسیز ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 4 ٹیکنالوجیز ہیں، یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی اور بلاک چین، اور چوتھا آپ نے بتایا تھا IoT، انٹرنیٹ آف تھنگس. تو اس کا مطلب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو جو IT سے تعلق ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے، جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آیا ہے، کہ چھوٹے اسکل سیٹ سے آپ شروع میں کچھ کما لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کمانا بری بات نہیں، لیکن آپ کہیں وہاں رک نہ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی یوتھ کا جو وائٹل ٹائم ہے، جس ٹائم میں آپ نے انویسٹ کر کے یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، اور پلیز ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جب آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ بھی ایک طرح کی پرانی ٹیکنالوجی ہو جائے اور ایک نئی ٹیکنالوجی آ جائے. میں ایک بات ایڈ کروں گا، ایک واقعہ سناؤں گا. میں آج سے ایگزیکٹلی 1.5 سال پہلے جب میں بلاک چین سیکھنے کے لیے نکلا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں دنیا کے بہترین پروفیسر سے پڑھوں گا. تو اس سے پہلے میں خود کو پریپیئر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ چلو میں کچھ پڑھ لوں تاکہ جب اس سے پڑھنے جاؤں تو مجھے چیزیں سمجھ آئیں. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی بلاک چین پہ. جب مجھے وہ ایکچولی سمجھ آئی بلاک چین، تو میں نے اس ویڈیو کے نیچے لکھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا 3.5 years ago uploaded 3.5 years ago. اب پاکستان کے ٹیک ہاؤس کو لیڈ کرتے ہوئے جو چیز میرے لیے نئی تھی، اٹ واز اپلوڈیڈ 3.5 years ago by an Indian. سو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انڈین بچہ وہ 3 سال پہلے خود سے ویڈیو بنا کے سکھا رہا ہے، جس کو آج ہم
ابھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کہہ رہی ہیں. دیٹ از ہاؤ فار بیہائنڈ وی آر. تو ان کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنی گفتگو کے دوران یہ بتایا تھا کہ آپ ایک انٹرنیشنل کمپنی رن کرتے ہیں اور جس کا نام زیون سولوشنز ہے, اور اس کمپنی کے ذریعے آپ بہت سارے سولوشنز کریٹ کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا مختصر اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. لیکن اصل بات جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی دنیا میں کاروبار تو سارے لوگ کر ہی رہے ہیں, آپ جب اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نے ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں لے کے جانا ہے, تو آپ ایز این ایکسپرٹ اپنا کیا رول سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں زیون سولوشن تو اس وقت ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جو پرائمریلی ہیلتھ کیئر پروڈکٹ میں کام کر رہا ہے, اور ان پروڈکٹ میں کام کر رہا ہے جن میں یہ ایمرجنگ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں. ہمارا ای ایم آرز ہیں, ای ایچ آرز ہیں, ٹیلی میڈیسن سولوشنز ہیں, اے آئی بیس میڈیکل سولوشنز ہیں, اور آپ میٹاورس میں کام کر رہے ہیں جس کے اندر ایک ریموٹ سرجری کے سسٹم پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ آپ یو ایس میں بیٹھ کے پاکستان میں سرجری کر سکتے ہیں. تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, دیٹس دا لیول آف ایمرجنگ ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ ہم لوگ یو کے, یو ایس اور سعودیہ میں بھی آپریشنل ہیں, اور ابھی کینیڈا میں آفس کھولنے جا رہے ہیں. ان بچوں کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے. تو میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹیکنیکل باتیں ہیں, مگر عام آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ ایک کمپنی ہے جس کمپنی میں انٹرنیشنل ہیلتھ سے متعلق جتنے سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں. ہاں جی. جس کا تعلق ان کے ڈیٹا لینے سے, پیشنٹ کے ریکارڈ سے لے کر بہت ہی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی جو کہ ٹیک سے ریلیٹڈ ہیں, اس کے لیے آپ ان کو یعنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یس, یہ آپ کی کمپنی ہے. اچھا, اور دوسرا بچوں کے لیے جو آپ کہہ رہے تھے؟ بچوں کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے zevenlearning.com. اوکے, زیون سولوشن سے zevenlearning.com. اس کے اوپر جو ہمارا پلان ہے کہ ہم بچوں کو ایسی ٹیکنالوجی بھی سکھائیں گے جس سے وہ امیڈیٹلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر کا اخراجات چلا سکیں, اور ساتھ ہی ان کو گریجولی موو کریں گے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف تاکہ ان کی گروتھ نہ رکے اور ہمارا جو اوور آل کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے وہ نہ رکے. سو ایک چھوٹی ٹیکنالوجی سے لے کے ڈیٹا سائنس تک, بلاک چین تک ہم اس پہ کورسز ڈال رہے ہیں جو بچوں تک پہنچائیں گے. آن ٹاپ آف اٹ اس میں یہ ہوگا کہ ہم فزیکل کلاسز بھی یہاں دیں گے, ورچوئل کلاسز بھی دیں گے تھرو آؤٹ دا پاکستان, اور ٹاپ نوٹ بچوں کو آفس میں لائیں گے اور ان کو ہم سپورٹ بھی کریں گے جو واقعی سیریسنس اس میں شو کرا رہے ہیں. تو اس سلسلے کو بڑھانا ہے. پھر ہر شہر میں چھوٹے چھوٹے سینٹرز ہم نے کام کریں. دیٹس انیشیٹو, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ انیشیٹو کین کریٹ اے میسو ڈفرینس. جی بالکل. تو میں یہاں ابھی صبح سے ان کے ساتھ ہی ہوں اور مختلف آج ایکٹیویٹیز میں تھے, تو میں نے آ کے یہاں دیکھا ہے کہ ان کا یہ جو آفس ہے, شاید پتہ نہیں آپ کو اس کیمرے کے ویو میں نظر آ رہا ہو, تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اکٹھی کی ہوئی ہے. اور یہاں جو کلچر مجھے نظر آیا وہ ایکچولی مینجمنٹ والا کلچر نہیں ہے, بلکہ وہ لیڈرشپ والا کلچر ہے کہ جس میں ہر شخص نہ صرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے مگر ساتھ ساتھ گرو بھی ہو رہا ہے. یعنی جتنا اس کا سی ای او گرو ہو رہا ہے اتنا ہی جو کہ اس پہ صفائی کرنے کے لیے وہ جو پوچھا لگا رہا ہے وہ بھی گرو ہو رہا ہے. تو تمام لوگ گرو ہو رہے ہیں, اور یہ وہ کلچر ہے جو ایکچولی کسی بھی ادارے کی جان ہوتی ہے, جس کو لیڈرشپ کلچر کہتے ہیں, اور جس کا فقدان ہے ایکچولی ہمارے ملک میں تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر. یہاں آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. تو میری ایک بہت دعا ہے کہ جس عزم کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو جہاں آپ کا یہ اپنا بزنس اور کاروبار ہے وہ تو ظاہر ہے آپ اس کو اسی نہج کے اوپر اس کو کریں گے, مگر یہاں جو آپ گیونگ بیک والا آپ کا جو سینس ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے بچوں کو یہ ہائی ٹیک چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں, تو یہ بہت ہی بڑا خوش آئند ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو صالح کرے اور درست کرے. تو مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی گفتگو کے ذریعے سے ایک بڑا کلیئر میسج تمام نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو چلا گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے, نہ صرف اپنی گروتھ کے لیے بلکہ اپنے ملک اور اب ملک نہیں بلکہ اس پلانٹ کے سروائیول کے لیے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ لوگ جو آپ میں سے تھوڑے سے کانشسنس اور اسپرچویلٹی کی میدان کو سمجھتے ہیں, ایکچولی ہم سب تو کاسمک بینگز ہیں, ناٹ اونلی گلوبل بینگز بٹ ایکچولی کاسمک بینگز ہیں. جیسے وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی. انسان جو ہے وہ جبریل امین کا نیبر ہے. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی, نہ اس کا نشیمن نہ بخار ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں.
تو اس طریقے سے ہمارے گھر میں جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ پوٹینشیل ایسا کیوں ہو کہ صرف ویسٹ کے لوگ یا ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ ہی اس کو کیپٹلائز کریں, ہم کیوں نہ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے اور اس کے بارے میں ہم غور کریں گے. آپ کوئی اینڈ میں کوئی بات کنکلوڈ کرنا چاہیں جو مس ہو گئی؟ کنکلوژن بہت سمپل, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, جس پہ ہم بہت زور لگا رہے ہیں کہ صبر کریں. جب آپ اسٹڈی کر رہے ہو, میٹرک میں ہو, ایف ایس سی میں ہو, کوشش کریں کہ آپ اپنی اسٹڈی پہ دھیان دیں. فری لانسنگ فوراً سے اسٹارٹ نہ کریں اور وہ ٹائم کو یوٹیلائز کریں سیکھنے میں. اور جب فری لانسنگ اسٹارٹ آپ کریں, ڈیجی اسکل میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل لیکچرز بھی دیے ہیں, تو پروگریسو کنٹینیوس لرننگ کے ساتھ فری لانسنگ اسٹارٹ کریں, کنٹینیوسلی آگے بڑھتے جائیں. اپنی زندگی ایک چھوٹے اسکل سیٹ پہ کسی کلائنٹ کے لیے خراب نہ کریں, کیونکہ یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. یہ آپ کے سیکھنے کا ٹائم ہے, پیسہ کمانے کا ٹائم پوری زندگی ہے. تو عرفان بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ میں جب بھی لاہور آؤں تو آپ کے ساتھ ایک مزید پھر تفصیلی بات کی جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے فائدہ ہو. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ایوری بڈی, تھینک یو.